فلم کا آغاز ایک قدیم بادشاہت سے ہوتا ہے، جیڈیکا، جہاں شہزادی ایلوڈی اپنے خاندان اور اپنی غریب ہوتی ہوئی ریاست کو بچانے کے لیے ایک دور دراز کے جزیرے کی شاہی فیملی میں شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ایلوڈی ایک ایسی لڑکی ہے جس نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی بھلائی کا سوچا ہے۔ جیڈیکے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی ایک امیر اور طاقتور شہزادے ہنری سے ہو رہی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید اب اس کے خاندان کے برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ ایلوڈی اپنے والد، اپنی سوتیلی ماں جیڈی کے لوتے ذریعے اس انجان جزیرے اوریا پہنچتی ہے، جہاں کا منظر دیکھ کر وہ سب دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر طرف سونا، حریتی اور عالیشان محل نظر آتے ہیں۔ ملکہ ایزابیل ایلوڈی کا استقبال بڑے شاہانہ انداز میں کرتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری ہوتی ہے جسے ایلوڈی اس وقت نہیں سمجھ پاتی۔ شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے منعقد کی جاتی ہے اور ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی شادی کی رسومات ختم ہوتی ہیں، شہزادہ ہنری ایلوڈی کو بتاتا ہے کہ ان کی روایت کے مطابق انہیں پہاڑوں کے اوپر ایک قدیم غار میں جا کر ایک آخری رسم ادا کرنی ہوگی۔ ایلوڈی اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چوٹی پر چلی جاتی ہے، جہاں بادشاہت کے تمام بڑے لوگ نقاب پہنے خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک عجیب و غریب قدیم رسم ادا کی جاتی، جہاں ایلوڈی اور ہنری کے ہاتھوں پر کٹ لگا کر ان کا خون ملایا جاتا ہے تاکہ ایلوڈی اب باقاعدہ اس شاہی خاندان کا حصہ بن جائے۔ ایلوڈی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب صرف ایک روایت ہے، لیکن جیسے ہی وہ غار کے ایک گہرے گڑھے کے قریب پہنچتے ہیں، ہنری اچانک ایلوڈی کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہے اور اسے اس اندھیرے گڑھے میں نیچے پھینک دیتا ہے۔ ایلوڈی کئی فٹ نیچے ایک پتھریلی جگہ پر گرتی ہے، جہاں ہر طرف اندھیرا اور ہڈیاں بکھری ہوتی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے اور اسے کسی دیوتا یا بلا کی بھین چڑھانے کے لیے یہاں پھینکا گیا ہے۔ اس گہری غار کی دیواروں سے ایک ہولناک آواز گونجتی ہے جو کسی قدیم اژدھے یا ڈریگن کی ہوتی ہے۔ ایلوڈی اپنی جان بچانے کے لیے اندھیرے میں بھاگنا شروع کرتی ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ ڈریگن اس کی خوشبو سونگھ کر اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ ڈریگن کی آگ سے بچنے کے لیے وہ تنگ راستوں میں چھپتی ہے اور اسے وہاں پہلے سے موجود ان لڑکیوں کے نشانات ملتے ہیں جنہیں اس سے پہلے یہاں پھینکا گیا تھا۔ اسے دیواروں پر لکھی ہوئی تحریریں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اوریا کے شاہی خاندان نے اپنی جان بچانے کے لیے ڈریگن کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا ہے، جس کے تحت وہ ہر سال 3 معصوم لڑکیوں کی قربانی دیتے ہیں۔ ایلوڈی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر جو خون لگایا گیا تھا وہ شاہی خاندان کا تھا، تاکہ ڈریگن کو لگے کہ وہ اسی خاندان کی شہزادی ہے جس نے صدیوں پہلے ڈریگن کے بچوں کو مارا تھا۔ وہ غار کے اندر زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی جرت اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے آگ کے شعلوں سے بچتی ہے۔ وہ غار کے اندر موجود چمکدار کیڑوں کی مدد سے راستہ ڈھونڈتی ہے اور اپنے زخموں پر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی لگاتی ہے جو غار کی دیواروں پر اگی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایلوڈی کے والد کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اسے بچانے کے لیے غار کے اندر آتا ہے، لیکن ڈریگن اسے بے دردی سے مار دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے وہ ایلوڈی سے معافی مانگتا ہے اور اسے ہمت دیتا ہے۔ ڈریگن ایلوڈی سے بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم انسان صرف جھوٹ بولنا جانتے ہو اور تم نے میرے معصوم بچوں کو مارا تھا، اس لیے میں تمہاری نسل کو ختم کر دوں گا۔ ایلوڈی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈریگن کو بھی دھوکہ دیا گیا ہے اور شاہی خاندان نے اسے صدیوں سے یہ جھوٹ بول کر ورگلایا ہوا ہے کہ ان کے بادشاہ نے ڈریگن کے بچوں کو نہیں مارا تھا۔ ایلوڈی غار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ ایزابیل نے اب اس کی چھوٹی بہن فلوریا کو اغوا کر کے غار میں پھینک دیا ہے تاکہ تیسری قربانی مکمل ہو سکے۔ ایلوڈی اپنی بہن کو بچانے کے لیے دوبارہ اس جہنم میں واپس جاتی ہے، جہاں اس کا سامنا ایک بار پھر اس عظیم الجثہ ڈریگن سے ہوتا ہے۔ اس بار ایلوڈی بھاگنے کے بجائے ڈریگن کا مقابلہ کرتی ہے اور اسے وہ سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے جو شاہی خاندان نے چھپایا ہوا تھا۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر ڈریگن کو دکھاتی ہے کہ اصل قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے یہاں بھیجا ہے۔ ڈریگن غصے میں ایلوڈی پر آگ برساتا ہے، لیکن ایلوڈی اسے ایک ایسے مقام پر لے جاتی ہے جہاں ڈریگن کی اپنی آگ دیواروں سے ٹکرا کر اسے ہی زخمی کر دیتی ہے۔ ایلوڈی کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ ڈریگن کو مار دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ڈریگن بھی اس کی طرح ایک مظلوم ہے جس کے جذبات سے کھیلا گیا۔ وہ ڈریگن کے زخم بھرتی ہے اور اسے اپنا دوست بنا لیتی ہے۔
आखिर में एलोडी अपनी बहन फ्लोरिया को लेकर महल वापस पहुंचती है, जहां मलका अजाबील एक और शहजादी की शादी की तैयारी कर रही होती है। एलोडी वहां पहुंचकर सबको हैरान कर देती है और जैसे ही मलका उसे दोबारा मारने का हुक्म देती है, महल की दीवारें टूटती हैं और वो अजीम ड्रैगन नमूदार होता है। एलोडी मलका और उसके पूरे खानदान को उनके किए की सजा देती है और ड्रैगन पूरे महल को आग के शोलों में तब्दील कर देता है। एलोडी, उसकी सौतेली माँ और बहन अपने जहाज पर सवार होकर अपनी रियासत की तरफ वापस रवाना होते हैं, जबकि वो ड्रैगन अब एलोडी के साथ फजाओं में परवाज कर रहा होता है, जो इस बात का सबूत है कि अब वो किसी की गुलाम नहीं बल्कि खुद अपनी किस्मत की मालिक है।